منکر، بے شک نماز روکتی ہے فحشا سے اور منکر سے، نماز ہر برائی سے بچاتی ہے جناب۔ فحشا بے حیائی کا کام، شیمفل ڈیڈز جو انسان کرتا ہے، منکر انجسٹ ایول، تو اس سے نماز روکتی ہے انسان کو۔ جو نمازی ہے نا وہ اکثر دیکھیے آپ کے پیوریفائڈ حالت میں ہونا، 5 وقت بڑی پابندی سے وضو بنانا، پاک رہنا، کپڑے پاک رکھنا، بدن پاک رکھنا، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ یہ جو ہر وقت اس کے دماغ پر ایک پاکیزگی چھائی ہوئی ہے، اس سے اس کے اندر تک اس کا اثر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے نمازی کو یہ توفیق کہاں سے حاصل ہو؟ اسے کیا پرواہ، نجس ہے، ناپاک ہے، کوئی پرواہ نہیں، کپڑے ناپاک ہیں، بدن ناپاک ہے، اسے غسل اس کے اوپر فرض ہے، پھر رہے بے شمار لوگ ملیں گے، تو گندگی کا ڈھیر بنے۔ بے نمازی نجس غلیظ حالت میں رہتا ہے، گندی حالت میں رہتا ہے، نہ وضو نہ غسل نہ پاکی، کچھ نہیں، بہت مشکل ہے پاک رہے۔ کیوں پاک رہے گا وہ؟ نماز ہی تو ہے جو پاک کرتی، کس کے لیے پاک ہوگا وہ؟ اور کون سی چیز ہے؟ کیا کھانا کھانے کے لیے وضو غسل کرے گا؟ شادی بیاہ میں جانے کے لیے وضو غسل کرے گا؟ اور یہ جو نہا لیتے ہیں لوگ اوپر سے بڑے صاف ستھرے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی پاک کہاں ہوتے ہیں؟ جی پاک ہونے کا مطلب ہے شرعی غسل جو ہم پہ فرض ہے، جس کے کچھ فرائض ہیں، اوپر سے آپ 7 سمندروں میں اپنے آپ کو غوطہ لگا کے لے آئے، پاک نہیں ہوں جب تک آپ شرعی طریقے سے پاک نہیں ہوں۔ تو اس لیے لوگ صاف ہیں، پاک نہیں ہیں، پاک صرف نمازی ہے۔ اور جب پاک ہے نا نمازی، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ ہر برائی سے بچتا ہے۔ آپ کو نمازی بہت سی برائیوں خرابیوں میں نظر نہیں آتے، دیکھ لیں آپ، کیونکہ انہوں نے پاکی کو اختیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرے اصحاب یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے صاف ستھری نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 وقت اس نہر میں نہائے، تو کیا اس کے اوپر میل کا کوئی اثر ہوگا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس کے اوپر میل کہاں سے ہو؟ فرمایا بس یہی مثال ہے 5 وقت کی نماز کی۔ جب 5 وقت کی نماز آدمی پڑھتا ہے تو اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جناب، تو دس از دا پیوریفیکیشن آف اوور باڈی اینڈ اوور مائنڈ اینڈ اوور فیلنگس، آل کائنڈس، جو بھی ہمارے ساتھ باہر اندر چیزیں ہیں وہ سب پاک ہوتی ہے اس سے، مکمل پیوریفیکیشن۔ اور آگے فرمایا بولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ The remembrance of Allah is the greatest thing۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اللہ کے ذکر سے کیا مراد؟ اللہ کا ذکر 2 طرف سے ہے، ایک وہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، یعنی اس کو یاد کر رہے ہیں، ہم ذاکر ہیں، وہ مذکور ہے، اور ایک یہ ہے کہ پھر اللہ اپنے بندوں کو یاد کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یعنی اس کا ذاکر بن جانا کہ وہ پھر اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ ہمارا اس کو یاد کرنا یا اس کا ہم کو یاد کرنا؟ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دونوں ہی باتیں ہیں، دونوں ہیں۔ ذکرکم ایاہ و ذکرہ ایاکم، فرمایا تمہارا اس کو یاد کرنا یہ بھی بڑی بات ہے اور
اور اس کا تم کو یاد کرنا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ وہ مالک و مولا سارے جہانوں کا خالق وہ اپنے بندے کو یاد کرے؟ تو یہ بھی بڑی چیز ہے، اس لیے دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ بولا ذکر اللہ اکبر۔ تو اللہ کا وعدہ ہے دوستو کہ تم خدا کو یاد کرو، خدا تمہیں یاد کرے۔ تم اللہ کو یاد کرو، اطاعت کر کے اللہ تمہیں یاد کرے گا ثواب دے کے۔ تم اللہ کو یاد کرو دعائیں مانگ کر، اللہ تمہیں یاد فرمائے گا دعائیں قبول کر کے۔ تم اللہ کو یاد کرو مصیبت میں تکلیف میں، اللہ تمہیں یاد رکھے گا راحت میں آسانی میں۔ تم خدا کو یاد کرو زمین کے اوپر، خدا تمہیں یاد رکھے گا زمین کے نیچے۔ تم خدا کو یاد کرو جس حال میں، پھر خدا اس سے بہتر حال میں تمہیں یاد فرمائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے من میں یاد کرتا ہے، اذا ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے من میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور جب وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو فرمایا ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو دیکھیے کیسا جواب آ رہا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ آتے ہیں جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بے جان ہستی کو پکار رہے ہیں، کسی بے خبر، کسی دور بیٹھی ہوئی کسی ہستی کو پکار رہے ہیں۔ ہم ایک زندہ ذات، حی اور قیوم ذات، جو کہ ہماری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے، جو آل نوئنگ ہے، جو سب کچھ جانتا ہے اور ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے، ہم اسے پکارتے ہیں۔ لہذا اس لیے پوری تقویت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کریں اور پورے یقین کے ساتھ۔ اس کا آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ پھر اللہ کیسے آپ کو یاد فرمائے گا۔ یہ جو نیک لوگوں کے ذکر چلتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اشارہ ہی تو ہے اس کی یاد کا۔ بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں اپنی یادگاریں قائم کر کے گئے وہ تو فنا ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی یادگاریں قائم ہیں؟ کیسے بڑے بڑے قلعے بنائے لوگوں نے، بادشاہوں نے، کتنی بڑی بڑی جگہ انہوں نے اپنے ساتھ سجائی ہیں، کتنی یادگاریں چھوڑی ہیں، کتنے آثار چھوڑے۔ اور اب تو یہ دور ہے کہ اس میں آڈیو ویڈیو اور یہ سب چیزیں دنیا چھوڑ کے جائے گی نا، لیکن سب فنا ہو جائے۔ مگر وہ اللہ کے بندے جنہوں نے کہیں کسی دنیا کے کونے میں بیٹھ کے اسے یاد کیا، گمنامی کی دنیا میں، جب نہ کوئی آڈیو تھی، نہ ویڈیو تھی، نہ کوئی اشتہار تھا، نہ کوئی اور تشہیر کا ذریعہ تھا، نہ انہوں نے قلعے بنائے، نہ کوئی بڑی بڑی عمارتیں بنائی، نہ انہوں نے کوئی یادگاریں چھوڑی۔ کچے مکانوں میں اور چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، تاریکیوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے وقت گزار کے گئے، بس ایک ہی کام کیا، اللہ کو یاد رکھا۔ آج اللہ انہیں یاد کر رہا ہے، آج چپے چپے پہ ان کا نام و نشان ہے، آج ہر دل میں ان کی یاد بسی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ذاکروں کو مٹنے نہیں دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب ہم نماز میں کہتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم پر سلام ہو اور سارے نیک بندوں پر، تو فرمایا کہ زمین میں آسمان میں جتنے بھی اس کے نیک بندے ہیں سب پر سلام پہنچ گیا۔ یہ اللہ یاد کر رہا ہے، ایسے یاد کرواتا ہے پھر وہ۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے، اب اس کو سمجھے نا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی حقیقت کو جب آدمی تھوڑا سا غور کرتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور جو پائے گا، اس کا جو رزلٹ حاصل کرے گا، جو اس کا ثمر پائے گا، وہ اس کی کیا بات ہے، اسے پتہ چل جائے گا سب کہ واقعی اس سے بڑی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ لگے رہیے دوستو۔ رمضان کا یہ پیغام ہے ہمارے لیے، نمازوں کا یہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ نماز کے لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز اس لیے پڑھو تاکہ میرے ذکر کو قائم کرو، تو اس کی یاد جو ہے وہ قائم ہو بس۔
نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ہو اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔